الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ 8واں مہینہ شمار ہوتا ہے۔ احادیث میں اگر ہم غور کریں گے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شعبان کے مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں انسان کی نیکیاں پھیل جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ صحابہ سے فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو تاکہ رمضان کی تمہاری تیاری مکمل ہو سکے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں چاند دیکھنے میں کوتاہی اگر کریں گے تو رمضان کے مہینے میں بھی کوتاہی ہونے کا امکان ہے۔ اب آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے، موبائل آ گئے ہیں، کئی سارے ڈیجیٹل ڈیوائس آ چکے ہیں، تو اب تاریخ میں خطا کا امکان نہیں، غلطی کا امکان نہیں۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں تاریخ کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ چاند تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے ہر مہینے میں چاند دیکھنے کے بارے میں بھی احادیث ہیں، لیکن خاص طور پر شعبان کے چاند دیکھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب فرمائی تاکہ رمضان کا انتظار ہو جائے، تاکہ رمضان کا استقبال ہو، رمضان کو ہم ویلکم کہہ سکیں، اور شعبان کے مہینے میں مینٹلی انسان رمضان کے لیے تیار ہو جائے کہ اب اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بھی برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، اسی لیے آج ہی سے ہم کو اس آنے والے مہینے کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تھا تو دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ برکت دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ رزق کے اعتبار سے بھی برکت عطا فرما، اور دوسرے عمر کے اعتبار سے بھی برکت عطا فرما تاکہ ہمیں رمضان مل جائے، یعنی ہماری زندگی کو اتنی لمبی کر دے تاکہ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر آ جائے
اور اس رمضان کے مہینے کے جو انوارات ہیں، برکات ہیں، اس میں جو عبادتیں ہیں، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، اس کو ادا کر کے ہم اپنے نام اعمال میں اضافہ کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا کرنے کی ترغیب دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے شعبان کا، یہ مہینہ بہت فضیلتوں والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار روزے رکھتے ہوئے 2 مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینوں میں نہیں دیکھا۔ ایک رمضان کے مہینے میں، وہ تو ہر مومن کو لگاتار روزے رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں پورا روزہ رکھنے کا تو حکم فرمایا، شعبان کے مہینے میں صحابہ کو اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں فرمایا۔ یہ آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی غذا عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک روحانی طاقت تھی، جس کی وجہ سے لگاتار روزے رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ عام انسان کے لیے لگاتار روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو ہے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو یہ پیر اور جمعرات ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں انسانوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شعبان کے مہینے میں روزہ لگاتار اس لیے رکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں میرے اعمال، تمام انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں ویسے ٹائم پہ روزے پہ رہوں، روزے سے رہوں، تاکہ اللہ کو میرے اوپر رحم آئے۔ علماء نے لکھا ہے اس طریقے کی کئی حدیثیں ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد انسانوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی بہترین تشریح کی ہے۔ انسانوں کے اعمال جو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسکول میں لیسن پلان تیار کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کا جو ٹیچر ہوتا ہے تو وہ 3 طریقے کا لیسن پلان تیار کرتا ہے، بلکہ 4 طریقے کا لیسن پلان تیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے لیسن پلان اس کا تیار ہوتا ہے ایئرلی، سال بھر کا ایک لیسن کا جو ہے اسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر منتھلی لیسن پلان تیار کیا جاتا ہے، ویکلی لیسن پلان تیار کیا جاتا ہے، اور پھر ڈیلی لیسن پلان تیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے دربار میں جو انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں وہ بھی 4 مرحلے میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے الرفع السنوی، یعنی سال میں 1 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ الرفع الشہری، مہینے میں 1 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے الرفع الاسبوعی، ہفتے میں 1 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے الرفع الیومی، روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو اعمال روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، جو اعمال ویکلی پیش کیے جاتے ہیں، جو اعمال منتھلی پیش کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال پھر سے 1 مرتبہ سال کے آخر میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے کاروبار میں
فائنانشیل منتھ ہوتا ہے، جیسے مارچ اور اپریل کا جو مہینہ ہے سال بھر کا حساب کتاب اس کے اندر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سال بھر آدمی ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، روزانہ کا بھی حساب و کتاب کرتا ہے، ہفتے کا بھی کرتا ہے، مہینے کا بھی کرتا ہے، پھر سال کے آخر میں ایک مرتبہ پورے سال کا حساب و کتاب کرتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے دربار میں روزانہ بھی اعمال پہنچتے ہیں، ویکلی بھی اعمال پہنچتے ہیں، منتھلی بھی اعمال پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پورے اکٹھا ہو کر کے ایک مرتبہ شعبان کے مہینے بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں. تو ویسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزے سے رہوں یہ میرے لیے افضل ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روزہ رکھتے تھے. لیکن جب بعض صحابہ لگاتار روزہ رکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ اگر تم شعبان کے مہینے میں لگاتار روزے رکھو گے تو پھر رمضان کے مہینے میں آپ کو روزہ رکھنے میں کمزوری محسوس ہوگی. یہ میری خصوصیت ہے، یہ میرے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے، اندرونی روحانی قوت اتنی مضبوط دی ہے کہ میں لگاتار روزے رکھوں تب بھی میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ ہے بہت برکتوں والا ہے، بہت فضیلتوں والا ہے. اس مہینے کے میننگ میں اگر آپ غور کریں گے تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس شعبان کے مہینے کی کچھ فضیلت بتائیے. تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث اس کے سامنے تلاوت کر کے اس مہینے کی فضیلت اس کے سامنے بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا یہ جو شعبان کا لفظ ہے اس کے اندر 5 حروف ہیں. شین ہے، شین کے معنی آتے ہیں شرافت، شین سے مراد شرافت. دوسرا لفظ ہے عین، عین سے مراد علو، علو کے معنی بڑائی، برتری، بلندی. اور تیسرا جو حرف ہے وہ با ہے، اور با کے معنی آتے ہیں بر، بر کے معنی آتے ہیں نیکی. اور الف چوتھا حرف ہے، اس کے معنی اس سے مراد الفت ہے. الفت کا مطلب ہے محبت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا اچھا چاہنا، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا. اور 5واں جو حرف ہے نیکی، نون ہے، اس سے مراد نیکی ہے. تو جو آدمی شعبان کا مہینہ جس آدمی کو نصیب ہوتا ہے اور اس شعبان کے مہینے میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رسول اللہ کی اتباع میں اور رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 انعام اس کو عطا فرما دے. اس کو شرف بھی ملے گا، اس کو علو بھی ملے گا، اس کو جو ہے نیکی بھی مل جائے گی، اس کو الفت بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا معاملہ بھی فرمائے گا. اور دوسرا ایک میننگ اس کے اندر یہ ہے کہ شعبن کا جو لفظ ہے اس کے عربی میں معنی آتے ہیں شاخ در شاخ ہونا، یعنی پھیل جانا. بھئی درخت ہم لگاتے ہیں تو درخت ایک پودا بنتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو 2 شاخیں نکلتی ہیں، پھر وہ کچھ دن گزرنے کے بعد ان شاخوں میں سے پھر ایک شاخ نکلتی ہے، پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جیسے جیسے دن گزرتے رہتے ہیں ویسے ویسے درخت کی شاخیں پھیل جاتی ہے. تو ایسے ہی شعبان کے مہینے میں جیسے جیسے انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی اس کے سلسلے میں پھیل جاتی ہے. اس کے زندگیوں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پھیل جاتی ہیں. اور بعض علماء نے اس کا ایک میننگ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہر بندے کے اوپر برابر ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے.
جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، جو اللہ کو مان رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا صفت ہے، عدل ہے۔ دنیا میں جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو برابر جو ہے اپنا کرم نازل فرماتے ہیں۔ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے کہ دنیا میں تو اللہ نے سب کے ساتھ عام معاملہ کیا ہے، لیکن آخرت میں جنہوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کی مانا تو اللہ وہاں اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھی نہیں مانا اور اللہ کی بھی نہیں مانا تو پھر اللہ اس کو جہنم میں سزا عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے، اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحمت کے ایک خاص حصے کو ان لوگوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں جو شعبان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جو شعبان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو شعبان کے مہینے میں کثرت سے نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جو شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو شعبان کے مہینے میں اپنے دکانوں میں یا اپنے گھروں میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا اور کرم کا معاملہ کرتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی رحمت ان کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو تمام صحابہ الرٹ ہو جاتے تھے۔ بعض صحابہ تو اپنے مہینے کی زکوٰۃ بھی شعبان کے مہینے میں نکالتے تھے۔ کیوں نکالتے تھے؟ رمضان کا کیوں انتظار نہیں کرتے تھے؟ حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے تو 70 گنا درجہ بڑھ کر کے ثواب ہے، لیکن صحابہ شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ اس لیے نکالتے تھے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جن غریبوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جن ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، تو وہ ضرورت مند لوگ ہماری زکوٰۃ سے رمضان کا مہینہ سکون سے اطمینان سے گزار سکے۔ جس طریقے سے اچھے اچھے کھانے ہمارے گھروں میں بنتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے ان غریبوں کے چولہے بھی جل سکے، ان کے بچے بھی اچھے کھانے کھا سکے، تاکہ رمضان کے روزوں میں ان کو قوت آئے اور اس قوت کے ذریعے اللہ کی وہ عبادت کرے۔ صحابہ کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، لوگوں کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ رکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے ان رحمتوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہو، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے، فارغ اوقات کو ادھر ادھر صرف کرنے کے بجائے ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں صرف کرے، تو صرف یہ اعمال وہ کر لے گا تو اللہ کی رحمتوں کا وہ مستحق بن جائے گا۔ اگر وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، تو شعبان کی رحمتیں اور برکتیں اس کو نصیب نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شعبان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو درود شریف والی جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے بزرگان دین اولیاء اکرام اپنی خانقاہوں میں درود پاک کے کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اپنے مریدوں کو، اپنے متقین کو، اپنے جان پہچان والوں کو کثرت سے درود و شریف پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی آیت اس مہینے میں نازل کی ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کئی احادیث سے اس مہینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اسی طریقے سے اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔
اچھا کثرت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے مراد کم از کم 300 مرتبہ ہو. 300 کا جو عدد ہے یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. 300 سے کم ہے تو وہ کثرت میں نہیں آئے گا, زیادتی میں نہیں آئے گا. 300 اور 300 کے اوپر کا جو عدد ہے وہ کثرت میں آئے گا. تو ہمیں کوشش کرنا ہے اس مہینے میں کہ 24 گھنٹے میں چلتے پھرتے آپ جو ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. مثال کے طور پر گھر سے آفس جا رہے ہیں, سواری پر سوار ہو گئے, سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیے اور اس کے بعد آفس جانے تک 15-20 منٹ کا راستہ, آدھے گھنٹے کا راستہ, جتنا بھی آپ کا مسافت ہے, جتنا بھی راستے کا جو ہے کلومیٹر ہے, آپ گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے بجائے ادھر ادھر کے گانے ایئر فون لگا کر کے کانوں میں سننے کے زبان سے درود شریف پڑھتے رہیے. آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ صفائی کر رہے ہیں, یا مثال کے طور پر آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ خالی مت بیٹھیے, آپ موبائل کو تھوڑا سائڈ میں رکھیے, 10 سے 15 منٹ آپ نکال کر کے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے. 300 مرتبہ درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد, یہ درود شریف اگر آپ پڑھیں گے تو 12 منٹ لگتے ہیں 300 مرتبہ کے. اور ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جب درود شریف والی آیت نازل فرمائی اور پھر بندہ جب درود شریف پڑھے گا تو اس آیت کے نازل ہونے کا شکر بھی ادا کرے گا, اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے پناہ احسانات ہیں. یعنی اگر ہم اپنی ہڈی بھی گھس کر کے لگا دیں گے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے. لیکن اگر ہم روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے. اور کل قیامت کے دن ہمارے سلسلے میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی سزا کے ہم مستحق بن جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرمائیں گے, ہمارے واسطے ریکمنڈیشن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ بندہ جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے گناہ کیا ہے, لیکن یہ روزانہ مجھے 100-200 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا تھا, میری خواہش ہے کہ یہ بندہ جہنم کے بجائے جنت میں اس کو داخلہ مل جائے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بات کو وہاں نہیں ٹالے, رسول اللہ کی بات کو نہیں ٹالیں گے. شفاعت اللہ کے رسول کا قیامت کے دن حق ہے, اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے حق کو وہاں پر ادا کریں گے. جس کی بھی اللہ کے رسول شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما کر جہنم کے مستحق شخص کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. تو اس لیے اس مہینے میں ایک دوسرا عمل جو ہے, ایک تو عمل یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام, جب بھی موقع ملا 2 رکعت کر کے نوافل پڑھ لو. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, تو قضائے عمری کرنے کا بیسٹ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. بہت ساری مرتبہ بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, تو رمضان کے روزوں کو قضا کرنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. اسی طریقے سے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں جو ان کو شرعی عذر کی وجہ سے یا ان کے جو فطری عذر ہے ماہواری یا نفاس وغیرہ کی وجہ سے ان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں, تو ان روزوں کے قضا کرنے کے لیے بھی شعبان کا مہینہ سب سے اچھا ہے. اس میں 2 فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے روزوں کی قضا بھی ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے. تو اپنے گھروں کی جو خواتین ہیں ان سے بھی یہ کہیں. اصل میں ہمارے ذہن میں غلط تصور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بڑی راتوں میں قضائے عمری کرنا ہے, اور بڑی راتیں کون سی ہے؟ شب قدر ہے, شب برات ہے اور شب معراج ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں. آپ اپنی قضائے عمری کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن صحابہ کے عمل سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ صحابہ نوافل کا زیادہ اہتمام شعبان کے مہینے میں کرتے تھے. تو ہمارے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ صحابہ کی تو نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی, ان کے تو روزے قضا نہیں ہوتے تھے, وہ تو اپنی جان جھونک دیتے تھے. لیکن ہم کمزور ہیں, ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, عمل کے اعتبار سے بھی
کمزور ہے. اگر ہمارا کسی زمانے میں نماز چھوٹی ہو یا پچھلے سال کے روزے چھوٹے ہو تو ہم شعبان کے مہینے میں اس کی قضا کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ تلاوت کا اہتمام کریں. جیسے ہی موقع ملے جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں ابھی سے، کیونکہ اصل تو قرآن کا جو تعلق ہے رمضان کے مہینے سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا. تو قرآن کو رمضان سے گہرا تعلق ہے. اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ افضل عبادت رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہے. یعنی ذکر اذکار دعا سے بھی افضل ہے فرض نمازوں کے بعد. تو بہرحال قرآن کی تلاوت کی ابھی سے اگر عادت ڈالیں گے تو رمضان کے مہینے میں تب تک کہ ہم کو قرآن کی عادت پڑ جائے گی. ابھی سے نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو رمضان میں تراویح پڑھنا دشوار نہیں ہوگا. ابھی سے جو ہے کبھی کبھی پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری اور دقت نہیں آئے گی. اور چوتھا جو عمل ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے. درود شریف پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کریں. اس کے علاوہ اس مہینے کو ایک اور فضیلت ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس مسجد اقصی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کا گھر قبلہ بنے، یعنی کعبۃ اللہ قبلہ بنے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے بشر ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہے اور اچھے پیسے والے بھی تھے، اچھے بزنس مین تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی دعوت کرتے تو اپنے ساتھ صحابہ کو بھی لے جاتے. تو صحابہ کی بھی دعوت تھی، رسول اللہ کی بھی دعوت تھی. اب وہ دعوت میں جب آپ پہنچے تو پہنچنے تک ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے لگے. تو جب 2 رکعت مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کا جو قبلہ ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ اب آپ کا قبلہ حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نماز میں ہی جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے اور دوسری جو 2 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو وہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے تھے اب وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی حج اور عمرے کے لیے گئے ہو تو مسجد قبلتین کے نام سے مسجد ہے. تو وہاں پر نشان بھی لگا ہوا ہے کہ پہلے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا اور اب کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے. تو اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا. تو اس لیے ہمیں جو ہے خانہ کعبہ کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر ہو. اور خاص طور پر اس حوالے سے موجودہ حالات کے اعتبار سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے سازشیں اسلام اور اسلامی شاعر کے خلاف پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے، ظاہری طاقت اور قوت کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ایک زبردست ہتھیار دیا ہے. وہ ہتھیار ہے دعا. وہ ہتھیار ہے آنکھوں سے آنسو بہنا. اللہ کو وہ آنکھ بہت پسند ہے جو آنکھ دعاؤں میں روتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جو بندہ دعا میں روتا ہے اور
دعا کرتے کرتے جب اس کی آنکھوں سے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ آنسو زمین سے گرنے سے پہلے میں اس کی تمام آرزوؤں کو اور تمناؤں کو پوری کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ مول صاحب اتنے سالوں سے میں دعا کر رہا ہوں, ابھی تک دعا میری قبول نہیں ہوئی, ابھی تک میری مالی حالت اچھی نہیں ہوئی, ابھی تک میرا کاروبار سیٹ نہیں ہوا, ابھی تک میری بچی کی شادی نہیں ہوئی. تو دعا کے قبولیت کے 3 مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبولیت کے 3 مرحلے رکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں پر اس دعا کو قبول کر کے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے. ایک تو مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے یہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے. اور تیسرا جو مرحلہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کچھ نہیں دیتے, لیکن آخرت میں جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا تو وہاں پر ایک نیکیوں کا انبار رہے گا. بندہ وہ نیکیوں کا انبار دیکھ کر کے پریشان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, اتنی عبادتیں تو میں نے کی نہیں, اتنی میری نیکیاں تو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تو عبادت بھی کم کرتا تھا, نیکیاں بھی کم تھی, لیکن تو جو ہے مجھ سے مانگتا تھا تو میں نے تیری دعا کو دنیا میں قبول نہیں کر کے میں نے اس کو جو ہے آخرت کے لیے رکھا, اور یہ سارے تیری دعاؤں کا جو ہے اجر و ثواب ہے. تو بندہ وہاں پر افسوس کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا, یہاں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اتنا بڑا انعام مجھے مل رہا ہے. تو عزیزان گرامی, عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت برکتوں والا, فضیلتوں والا ہے. اس مہینے میں ہمیں جو ہے جتنا ہو سکے رمضان کے لیے تیاری کرنا ہے. روزے کے اعتبار سے بھی پریکٹس کر سکتے, نوافل پڑھ کر کے تراویح کے اعتبار سے پریکٹس کر سکتے, قرآن پڑھنے کی عادت روزانہ آدھا پارہ, 1 پارہ, پاؤ پارہ, جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے کیپیسٹی ہم اپنی بڑھا سکتے ہیں. اور اس مہینے کی رحمت اگر حاصل کرنا ہے, اس مہینے کی برکتیں اگر حاصل کرنا ہے, اس مہینے میں اللہ کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو گناہوں سے بچنے کی حد تک امکان کوشش کرنا ہے. اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے, نیکیاں تھوڑی بہت کر لیں گے, لیکن اللہ کی مکمل رحمت کے ہم مستحق بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرت سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں.